أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اس آیت میں ہی لفظ نور ذکر ہوا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اسی نسبت سے اس آیت کو آیت نور کہتے ہیں، اور اس پوری سورت کا نام سورۃ النور ہے. گزشتہ کئی دروس سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک صحیح طریقہ، انسانی طریقہ قرآن کریم میں اس صورت میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. ہر ایسا عمل، ہر ایسی بات، ہر ایسی سوچ اور ہر ایسا کام جو ایک معاشرے کو اور معاشرے کے ماحول کو خراب کرے اور ایک انسان کی زندگی غیر محفوظ ہو جائے، ہر انسان اپنی اولاد کی طرف سے پریشان اور فکرمند ہو جائے، ایسی تمام چیزوں کو اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرما کے ان راستوں کو بند کر دیا. ان چیزوں سے بچو، ان سے بچو، ان سے بچو، ان سے بچو. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ ایک معاشرتی زندگی، ایک سسٹم کو چلانے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ کے سامنے بات آئی کہ اگر ایک شخص کسی کے گھر جانا چاہتا ہے تو گھر جا کر اندر داخل ہونے کا طریقہ بھی کیا ہوگا، یہاں تک بات بھی بیان ہو گئی. یہ ساری باتیں، اب یہ سب خیر کی باتیں ہیں، اور ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ہمیں ایک نظام اور ترتیب دی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خیر کا نظام اور ترتیب نہیں ہو سکتی. یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں جو خیر ہے وہ کسی اور طریقے میں ممکن ہی نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں آپ حضرات 34 آیتیں گزری ہیں، اس میں آپ حضرات نے سنی، سمجھ بھی آئی، دل کو بھی لگی کہ واقعی ایسا ہی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ باتیں قولاً یعنی زبان سے ہو رہی ہے، بیان ہو رہی ہے، سنی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اندر کا وہ ضمیر اس کو عملاً قبول کرنے پہ کیوں آمادہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں تو آ گئی، دل کو بھی لگ گئی، بالکل سب صحیح ہے، لیکن میں اس پر عمل کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس کے لیے عملی اقدام کیوں نہیں کر پا رہا؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن سمجھنے کے باوجود بھی کر گزرتا ہوں یہ کہہ کر کہ کیا کرے، مجبوری ہے. سب کچھ کے باوجود بھی اس کو کر گزرتا ہوں یہ کہہ کر کہ بچوں نے مجبور کر دیا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ جو آج کی آیت ہے یہ بڑی اہم ہے. اس میں اللہ پاک نے یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھائی کہ انسان کے اندر جو عمل کی طاقت ہوتی ہے، کہ انسان اتنا اندر سے پاورفل ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اس میں اتنی قوت ارادی پیدا ہو جائے کہ یہ جو خیر کی بات سن لے اس پر عمل بھی کر سکے بغیر کسی سے ڈرے ہوئے، خوف دل میں لائے ہوئے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس وہ صلاحیت ہو
اور آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے پاس وہ بینائی موجود ہو. ہر چیز کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا دوستو. اب مثال کے طور پہ میری نظر کمزور ہے، 3 نمبر ہے، 3 نمبر کے گلاسز لگا کر مجھے یہ آیات اور آپ حضرات صحیح نظر آ رہے ہیں، ہے نا. اور اگر میں اس کو ہٹا دوں گا تو یہ دھندلا نظر آئے گا. معلوم ہوا کہ قریب کی چیز کو، قریب کے ساتھیوں کو، قرآن کو صحیح دیکھنے کے لیے میرے پاس ایک ایسے شیشے کا ہونا ضروری ہے جس میں 3 نمبر کی صلاحیت ہے، اور وہ میری آنکھ کی اس کمزوری کی اصلاح کر سکتی. لیکن اگر میں کہوں کہ میں اسی چشمے سے یہاں بیٹھ کر بنوری ٹاؤن مسجد کا مینار دیکھ لوں تو دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا. کیا کریں بھائی اس کے لیے تو آپ کو دوربین لانی پڑے گی. دوربین جانتے ہیں نا؟ اس میں آپ نے دیکھا وہ مزار قائد نظر آ رہا ہے، وہ فلاں بلڈنگ حبیب بینک کی عمارت نظر آ رہا ہے، دور دور تک نظر آ رہا ہے. بھائی اس چشمے میں نظر نہیں آ رہا تھا، اس میں کیوں آ رہا ہے؟ بھائی یہ جو لینس ہے یہ ہلکا ہے، اس کا لینس طاقتور ہے. لیکن یہ چیزیں ہمیں سمجھا رہی ہے کہ انسان کی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اگر فرق ہو جائے نمبر کا تو دیکھنے میں فرق ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ اللہ پاک انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی طاقت میں، صلاحیت میں، استعداد میں، فائدے میں فرق ہوتا ہے. یہی معاملہ اللہ پاک نے ہر انسان کے دل کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اب میرے اندر، آپ کے اندر وہ طاقت، قوت ارادی پیدا ہو جائے کہ میں پیچھے سنی ہوئی ساری خیر کی باتیں عملاً بھی کر گزروں، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے ایک نور چاہیے ہوتا ہے، ایک روشنی درکار ہے، جو نور ہدایت کہلاتا ہے. اور یہ نور ہدایت کہیں سے نہیں مل سکتا، یہ صرف اللہ کی بارگاہ سے تقسیم ہوتا ہے. آپ سمجھے بات کو؟ یہ آیت نور ہے. اس میں اللہ پاک نے نور ہدایت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر یہ نور ہدایت آپ کے پاس آ جائے تو آپ کے پاس وہ دوربین اور وہ چشمہ آ جائے گا کہ جس کے بعد پھر آپ اپنے خیر شر کی پہچان بھی کر سکیں گے، عملاً بھی اس کو کر گزریں گے. اس آیت کا ترجمہ ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ وہ ذات ہے جو کہ نور ہدایت دینے والے ہیں. ترجمے پہ غور کریں. اللہ نور ہدایت دینے والے ہیں آسمانوں اور زمین والوں کو. اللہ نور ہدایت دینے والے ہیں آسمانوں اور زمین والوں کو. مثل نورہ، اور اللہ کے اس دیے ہوئے نور کی مثال کیا ہے؟ مثال اللہ سمجھا رہے ہیں. اب فرمایا تم سمجھو اس نور کو کمشکات، جیسے کہ ایک طاقچہ ہو. طاقچہ جانتے؟ پہلے زمانے میں لوگ دیوار میں سوراخ کر کے اندر چیز رکھتے تھے، چراغ. آج کل تو ایمرجنسی لائٹیں آ گئی، پہلے موم بتیاں تھیں، چراغ تھے، یہ تھے نا. اس کو رکھنے کے لیے ایک طاقچہ سا دیوار میں بنا دیتے تھے، ایک شگاف کر کے ایک دراز سا بنا دیتے. اس کو مشکات کہتے ہیں. مشکات کے معنی آتے ہیں طاقچے کے، جس طاقچے کے اندر آپ کوئی چیز رکھ سکے. فرمایا اللہ کے نور کی مثال اس طاقچے کی سی ہے، فیہا مصباح، جس طاقچے میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. مصباح کہتے ہیں چراغ کو. اور پھر المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ پھر ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے. طاقچہ ہے، طاقچے میں چراغ ہے، اور وہ چراغ کس چیز میں ہے؟ ایک شیشے کے باکس میں ہے، رکھا ہوا ہے. الزجاجۃ کأنها کوکب دری، اور وہ جو شیشہ ہے، شیشے کا باکس جس میں چراغ رکھا ہوا ہے، وہ شیشہ اتنا صاف اور چمکدار ہے کہ گویا کہ وہ ایک چمکدار موتی کی طرح ہے. ایسا پیور سفید چمکدار کہ اس سے آر پار نظر آ رہا ہے. بالکل ہمارے شیشے گندے اور میلے ہو جاتے ہیں نا، بالکل ایک تراش خراش کیا ہوا شیشہ ہے، ایسا ہے جیسے کہ وہ ایک چمکدار موتی ہے.
یوخذ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور اس چراغ کو جلایا جا رہا ہے اس بابرکت درخت زیتون سے، یعنی زیتون کے تیل سے۔ زیتون کا پھل ہوتا ہے نا، اس کا تیل آپ جانتے ہیں بڑا قیمتی ہے، بابرکت ہے، حدیث میں بھی اس کے بڑے فوائد و فضائل ہیں۔ تو اس چراغ کو جلایا گیا ہے بابرکت درخت زیتون کے تیل سے، اور درخت بھی وہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس درخت کو نہ مشرق کی طرف جھکاؤ ہے نہ مغرب کی طرف ہے۔ دیکھیں بات سمجھیں، قرآن کریم کا انداز سمجھیں۔ دنیا میں 4 سمتیں ہیں نا، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ اب ہر چیز جو کھڑی ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی رخ ہوگا۔ اب درخت بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور ہوا چل رہی ہے، غور سے سنیں۔ اب مفسرین نے یہاں نکتہ لکھا کہ اگر زیتون کا درخت ایسی جگہ پر اگ جائے، اس اینگل پر ہو، ایسے انداز میں ہو کہ ہوا جب چلے تو اس کی شاخیں مشرق اور مغرب کی طرف اڑائے۔ ہوا سے تو درخت کی شاخیں اڑتی ہے، اگر مشرق اور مغرب کی طرف زیتون کے درخت کی شاخیں بلند ہو، یہ درخت زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ہاں، وہ زیتون کا درخت جو ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہوا اس کی شاخوں کو شمالاً و جنوباً اٹھا رہی ہو، مشرق و مغرب میں نہیں بلکہ شمال و جنوب میں کر رہی ہو، تو یہ زیتون کا درخت اور اس زیتون کا تیل بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس میں بھی فرق ہے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ اس طاقچے میں رکھا ہوا چراغ جو ایک شیشے کے ڈبے میں ہے، اور اس چراغ کو جلایا جا رہا ہے کس چیز کے تیل سے؟ زیتون سے۔ اور زیتون بھی کون سے درخت کا کہ جس کی شاخیں کس سمت میں اٹھ رہی ہے؟ شمال و جنوب میں، مشرق و مغرب میں نہیں، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس لیے کہ وہ اتنا قیمتی نہیں۔ یکاد زیتھا یضیء، ایسا لگتا ہے کہ قریب ہے کہ اس کا تیل چمک اٹھے، یعنی صرف جو زیتون کا تیل ہے نا پڑا ہوا ہے، خالص پیور قیمتی تیل، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر دور سے نظر آئے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز چمک رہی ہے۔ ابھی آپ نے اس کو آگ دکھائی نہیں ہے دوست، لیکن وہ تیل اتنا خالص ہے کہ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل چمک اٹھے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ کہ اس کو ابھی تک آگ نے چھوا نہیں۔ نورٌ علی نور، اور اگر آگ چھو لے اور آپ اس تیل کو جلا لیں تو پھر تو روشنی کے اوپر روشنی ہے۔ پہلے ہی تیل چمکدار تھا، تیل میں پہلے سے چمک تھی، خالص تیل تھا، اور جب آپ نے اس کو آگ دکھائی تو اس کی روشنی اور جل گئی۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ پاک اپنے اس نور کے ذریعے سے جس کو چاہے ہدایت دے دیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ پاک مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے، آپ نے اگر غور کیا ہو، میں نے شروع میں کچھ بات عرض کی کہ نور ہدایت کی مثال دی کہ ہر انسان کے لیے آج ضرورت ہے کہ یہ خیر کی بات سن کر اس پر عمل بھی کر گزرے، اس کے اندر اتنی طاقت اور جذبہ ہو، اس کے لیے دل کے اندر ایک روشنی چاہیے، ایک نور کی ضرورت ہے جو اس کے دل کے اندر موجود ہو، اور یہ نور دوستوں کہلاتا ہے نور ہدایت۔ یہ کون سا نور ہے؟ نور ہدایت۔ اور یہ نور ہدایت صرف کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ نور ہدایت انسان کے دل میں جتنا زیادہ ہوتا رہے گا، دل کی روشنی بڑھتی رہے گی۔ سمجھ گئے؟ جیسے ٹیوب لائٹ ہے، 10 وولٹ ہے، 20 وولٹ کر دیں، 25 میں چلے جائیں، 40 میں چلے جائیں، 60 میں چلے جائیں، وولٹ بڑھے گا تو روشنی بڑھے گی۔ ایسا ہی ہے نا، روشنی بڑھے گی۔ اللہ نے فرمایا ہر انسان کے دل میں ہم نے نور ہدایت تو رکھا ہوا ہے، اس کے سینے میں، لیکن فرق ہے۔ بعض کا نور ہدایت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے،
جیسے کہ ایک طاقچہ ہے، اس میں ڈبہ ہے، اس کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، میل کچیل دور کرتے ہیں، روزانہ تازہ تیل ڈالتے ہیں، پھر اس کو جلاتے ہیں، یہ الگ روشنی ہے۔ اور اگر میل جمتی رہے، کچرا جمتا رہے، کچھ دنوں کے بعد روشنی کیا ہو جائے گی؟ مدھم پڑ جائے گی، کمزور پڑ جائے گی۔ یہ دیکھیں، تو انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک معقولی چیز کو محسوسی انداز میں بیان فرمایا۔ آپ بات سمجھے؟ اس آیت میں اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک معقولی چیز کو محسوسی انداز میں بیان فرمایا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں عقل کی، عقل میں آنے والی، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن اب آپ ایک بچے کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولو ورنہ جہنم میں جلو گے۔ یہ ہم ہر ایک اپنے بچے کو بولتا ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا ورنہ جہنم میں جلو گے۔ اب دیکھیں، جہنم نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ جھوٹ بولتا ہوا آدمی جلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ بچے نے کہا کہ نہیں امی آپ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا اتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی جلا ہو، تو یہ آگ کیسے ہوتی ہے، یہ جلنا کیسا ہوتا ہے؟ اب چونکہ بات ہوائی ہے نا، نظروں میں نہیں ہے، تو ماں نے کیا کیا، ایک کاغذ لیا، ایک ماچس منگائی اور ماچس کی تیلی کو اس سے ٹکرایا، وہ جل گئی، کاغذ کو دکھایا اور کاغذ نے جلنا شروع کیا اور جل کے ختم ہو گیا۔ اب بچے کو سمجھ آ گیا کہ جو چیز جلنے لگ جائے تو بالآخر بھسم ہو کے وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیں، ایک معقولی بات تھی نا، عقلی بات تھی، آنکھوں میں نہیں تھی، اس کو محسوسی بنا کر پیش کر دیا۔ فرق سمجھے؟ معقولی وہ ہوتی ہے جو نظروں میں نہ آئے، محسوسی اس کو کہتے جو نظروں میں آ جائے۔ اب اللہ پاک اپنے بندوں کو ہدایت، نور ہدایت سمجھانا چاہتے تھے کہ دل میں ہدایت کا نور ہوتا ہے، لیکن آپ میں سے کس کس نے اپنا دل آج تک دیکھا ہے؟ سب کے سینے میں دل تو ہے نا، لیکن کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ نہیں دیکھا۔ دل ہے، دھڑک بھی رہا ہے، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے، سارا نظام چل رہا ہے، پمپنگ کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کو مان رہے ہیں، لیکن دیکھا نہیں آنکھوں سے۔ اور یہ بھی سب مانتے ہیں کہ ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ گناہ کا اثر ڈائریکٹ جا کے دل پہ پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہاں؟ دل کو تو کبھی کسی نے دیکھا نہیں کہ دل کالا ہوتا ہے، دل پہ دھبا پڑتا ہے، دل پہ زنگ پڑتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، دل مریض ہو جاتا ہے۔ بار بار بزرگ اپنی باتوں میں یہ بات کہتے ہیں، کس نے دیکھا ہے بھائی؟ تو یہ انسان تو قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے مثال دی، دیکھیں، تاکہ یہ انسان سمجھ جائے کہ ہر چیز جو لفظوں میں آئے اس کی حقیقت بھی ہوتی ہے۔ فرمایا تم طاقچہ بناتے ہو، اس میں تم ایک چراغ رکھتے ہو، چراغ ایک شیشے کے باکس میں رکھتے ہو، اس چراغ میں تیل ڈالتے ہو، اس تیل کو آگ دکھاتے ہو، وہ چراغ جب جلنے لگتا ہے تو کمرہ سارا کا سارا روشن ہو جاتا ہے۔ یہ چیز تو اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو نا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تو سمجھ لو تمہارا یہ جسم یہ ایک طاقچہ ہے، یہ جسم ایک طاقچہ ہے، اور اس جسم کے اندر اللہ پاک نے ایک دل رکھا ہوا ہے۔ یہ دل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک چراغ ہے، دل چراغ ہے، اور اس دل کے چراغ کو نور فطرت کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی ملتی ہے۔ دوست، اللہ نے دنیا میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو ایک فطرتاً نور دیا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت لے کر آتا ہے، فطرت لے کر آتا ہے۔ فطرت کا ترجمہ مفسرین نے نور ہدایت سے کیا کہ ہدایت کی صلاحیت لے کر دنیا میں آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس کے پاس اندر فطرت ہے تو پھر یہ کافر کیوں ہوتا ہے، یہ عیسائی کیوں ہوتا ہے، یہ ہندو کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کے ہر انسان کے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں ہدایت کا ایک نور اللہ پاک رکھ دیتے ہیں۔
لیکن اگر اس نے اس نور کی حفاظت کی، ماحول کو درست رکھا، تو یہ دل کا چراغ جلتا رہے گا، یہ کام کرتا رہے گا۔ لیکن اس نے اپنا ماحول خراب کر دیا، بری صحبتوں میں بیٹھا، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھا، آنکھ کو، زبان کو، کان کو، شرمگاہ کو، غذا کو غلط استعمال کیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس چراغ پر میل کچیل، دھول جمتی رہے گی، جمتی رہے گی، جمتی رہے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ چراغ بالکل گل ہو جائے گا، وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، جسم کے اندر ایک بڑی نعمت، یہ سردار ہے، وہ دل ہے۔ یہ تو دل انسان کے جسم کا مرکز ہے، کیپٹل ہے، عاصمہ ہے، دارالخلافہ ہے، اس کو سردار کی حیثیت پورے جسم کے اندر حاصل ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، وہ گل نہیں جس میں بو نہیں۔ پھول جو ہوتا ہے نا، پھول، اگر آپ کاغذ کے، پلاسٹک کے پھول لے لیں، پیسے دے کر لے لیں، اس سے خوشبو آئے گی دوستوں؟ نہیں آئے گی۔ تو وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، اور وہ دل نہیں جس میں تو نہیں۔ وہ دل جس میں اللہ کی ذات ہی نہیں ہے، تو وہ دل تو دل کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ سارا دار و مدار ہماری زندگی کا، دوستو بزرگوں، وہ دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، ایک انسان ہاتھ، پیر، آنکھیں، اعضاء سب صحیح سلامت ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، گھر سے نکلا، بچے ہیں، نوکر چاکر سب کچھ ہے، لیکن چہرہ اترا ہوا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ یار آج دل بے چین ہے، کہتے ہیں نا۔ معلوم ہوا دل اگر پریشان ہے تو انسان پورا پریشان ہے، اور یہ دل خوش ہو جائے، دل مطمئن ہو، او مزے ہیں۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار۔ ایک اللہ والے نے فرمایا، دل گلستہ تھا، گلستان کہتے ہیں باغ کو، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا۔ لیکن یہ دل ویران ہوا جس دن، تو پوری دنیا میرے لیے ویران ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، دل پر محنت ضروری ہے، دل کی حفاظت آج بہت ضروری ہے۔ اگر اس دل میں غلط چیزوں کو جگہ دے دی، راستہ دے دیا، مقام دے دیا، جہاں اللہ نے نور ہدایت کو رکھا ہوا تھا اس کی جگہ گناہوں کی ظلمت کو بسا لیا، غلط چیزوں کو جگہ دے دی، تو اس دل کے چراغ کی روشنی آہستہ 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 ختم ہوتے ہوتے ایک دن خدا نخواستہ بجھ جائے گی، انسان نور ہدایت سے محروم ہو جاتا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک اعلان یہ کہ انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی۔ آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔